لیڈی سندرتا کی آنکھیں کھلیں تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم بادلوں میں تیرتا پھر رہا ہو، بالکل ہلکا پھلکا اور روح کی طرح لطیف۔ اسے اس طرح بادلوں میں تیرنے سے انوکھی سی لذت محسوس ہو رہی تھی، ایسی لذت جیسے کسی کے جسم میں آگ بھڑک رہی ہو اور اسے اچانک ٹھنڈے پانی کے آبشار کے نیچے پہنچا دیا جائے۔ سندرتا، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ اچانک ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آواز کا تاثر ایسا تھا جیسے دور سے کوئی اسے بڑے مدھم لہجے میں پکار رہا ہو، انتہائی کومل لہجے میں۔ ہاں، میں سن رہی ہوں۔ تم کون ہو؟ لیڈی سندرتا کے لبوں سے خود بخود جواب نکل گیا، حالانکہ اس کے ذہن میں اس جواب کے لیے کوئی تحریک پیدا نہ ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ٹیپ سے خود بخود الفاظ باہر آ گئے ہوں۔ سندرتا، میری سندرتا، میں بالمورا ہوں، تمہارا بالمورا، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار آواز صاف تھی اور قریب سے آتی سنائی دی تھی۔ بالمورا کے لفظ نے اس کے ذہن میں پہلی بار ہلکی سی تحریک پیدا کی اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے چھائی ہوئی دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ کون بالمورا؟ ایک بار پھر سندرتا کے لبوں سے خود بخود الفاظ پھسل کر باہر آ گئے۔ وہی بالمورا جسے صدارتی جشن میں تم نے دھتکار دیا تھا، سائنسدان بالمورا جس کی ناک کو تم نے مینڈک کی ناک کہا تھا۔ دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے دوسرے کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لیکن ان الفاظ نے لیڈی سندرتا پر عجیب و غریب اثرات چھوڑے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کے اندر کوئی خفیہ آتش فشاں پھٹ پڑا ہو اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود دھند بھی یکلخت چھٹ گئی۔ دوسرے لمحے اس کا ہلکا پھلکا اور بادلوں میں تیرنے والا جسم یکلخت بھاری ہو گیا۔ اس کی تمام حسیات یکلخت جاگ اٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ واقعی وہی بالمورا اس پر جھکا ہوا تھا جسے اس نے محفل میں بری طرح دھتکار دیا تھا۔ بالمورا کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی اور اس چمک نے سندرتا کے جسم میں یکلخت آگ کے شعلے سے بھڑکا دیے اور وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ تم بالمورا، میں کہاں ہوں؟ لیڈی سندرتا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم میرے پاس ہو۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اب تم میرے پاس رہو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے کہا جا رہا تھا کہ ابھی تمہیں پوری طرح ہوش و حواس میں آنے کے لیے 2 روز چاہیے، لیکن دیکھو میں تمہیں کس طرح ہوش و حواس میں لے آیا۔ دراصل اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم جلد از جلد ہوش میں آؤ تاکہ ہم دونوں عیش کر سکیں۔ بالمورا نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے شیطانی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور چہرے پر مسرت کے آبشار سے دوڑنے لگے۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیڈی سندرتا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بالمورا کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور 3 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ چوتھا آدمی غیر مسلح تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ ارے یہ کیا؟ لیڈی صاحبہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوئی ہیں، لیٹ جائیے، پلیز لیٹ جائیے، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر ری ایکشن ہو گیا تو آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بیگ والے نے، جو اپنے سفید گاؤن اور چہرے مہرے سے ڈاکٹر لگ رہا تھا، بے اختیار چیختے ہوئے کہا، اور بیگ نیچے رکھ کر وہ تیزی سے لیڈی سندرتا کی طرف لپکا اور اسے واپس
بیڈ پر لیٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ خامخواہ ہٹو، لیڈی سندرتا نے اسے زوردار جھٹکا دیتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر اچھل کر 2 قدم پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اسے لٹاؤ، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، ڈاکٹر نے چیخ کر مسلح افراد سے کہا، اور مسلح افراد اسٹین گنیں لیے تیزی سے لیڈی سندرتا کی طرف بڑھے۔ خبردار، اگر حرکت کی تو گولی مار دیں گے۔ وہ تینوں ہی بجلی کی تیزی سے لیڈی سندرتا پر جھپٹ پڑے۔ لیڈی سندرتا نے اچھل کر نیچے اترنا چاہا، لیکن وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے اترنے کی کوشش میں نیچے واپس بیڈ پر گر پڑی اور تینوں نے اسے بری طرح چھاپ لیا۔ لیڈی سندرتا نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے ڈاکٹر نے بجلی کی سی تیزی سے بیگ کھولا اور ایک سرنج نکال کر تیزی سے اس کے بازو میں اس کی سوئی اتار دی، اور دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کو وہی پہلی سی کیفیات محسوس ہونے لگیں۔ اس کا جسم یکلخت ہلکا پھلکا ہو گیا اور ذہن پر دوبارہ بادل سے چھانے لگے۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ یہ اس طرح ہوش میں کیسے آ گئی؟ یقیناً کوئی خاص ہی ری ایکشن ہوا ہے، ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ سندرتا کو آواز دور سے آتی محسوس ہونے لگی تھی۔